اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے. کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا. فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد. ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے. فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے. اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا. ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے اس حدیث سے. تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجیے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وان اللہ تعالیٰ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا منزل الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. منزل الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی انکار. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا کانا فیمن کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے فکانما قتل الناس جميعا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا.
اس نے 99 قتل کیے. فہل لہ من توبۃ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. فدل علی راہب، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے. فاتاہ، وہ اس کے پاس آیا. فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ. انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں. فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے. ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو. فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف. فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں. فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کہا کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے. معلوم یغرر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں. صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال باہر. ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا. ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا. تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں. یہ تو کر سکتا ہوں. تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کی. یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجھے نہیں. آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام. مصر کی ترکی میں تو کر دیا گیا تھا برقع حرام. وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، اسکارف لینا بھی ممنوع ہے. یہاں تو نہیں ہے. پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے. یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا. ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں. فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے. تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے. اور نمبر 2، عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد. عزم مصمم. یہ سلطنت خدا داد پاکستان، اور اللہ ہے خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت میں تیری آت یا جب وقت پڑا ہے. میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے، اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا. اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو. بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. ہوش میں نہیں آئے. دنیا پرستی جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی اس نے انہیں توبہ نہیں کرنے دیا. تباہی و بربادی ہو گئی. آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہوتا، بغیر اس کے. ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں ان کی نگاہ میں. نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیلنے دیں گے. وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی اپنے اصل دشمن USSR اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کی. اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا تھا، نہیں دیکھا تھا. اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمک صلاحیت بھی حاصل ہوئی. اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے. یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا ہے، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا بم ہے. کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر بھی تیشہ رکھا جا چکا ہے. یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی. لیکن اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے. توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو. کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے.
اور اس اسنا میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے. ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے. یہ معیارات ہیں. جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب. یہی ہے اصل میں ساری بس کی گانٹھ. جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی. یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے. کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے. آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا. اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے. کامیابی ان سے نہیں ہے. کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے. اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا. حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار ہو، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ ہے فرق. یہ جان لیجیے اچھی طرح. اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل. اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے. وہ بڑا محل ہے، دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے، وہ بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی. ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب. حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو. اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے. یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک هم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے. آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق. یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی. صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا. آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں. اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے. اس لیے کہ دیکھیے جیسے
برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم۔ ایک حدیث ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، لہذا اس کی سند پر بھی کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ راوی حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، بڑے ذی شعور ذی فہم، لہذا اس اعتبار سے بھی اس حدیث کا ایک پایہ جو ہے بہت بلند ہے۔ متن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، بلند کرے گا، باب عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کو ترک کرنے کی بنا پر انہیں گرا دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ حدیث حضور کا فرمان سر آنکھوں پر، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، ہمارے ایمان کا تقاضا ہوا صادق المصدوق۔ لیکن یہ کہ دل میں تو خلش تھی کہ مغربی اقوام کو جو اتنا ترفع حاصل ہوا، اتنی ترقی انہوں نے کی، دنیا پر غالب ہے، ان کی تہذیب کا سکہ رواں ہے، اگرچہ بظاہر وہ کولونیل رول کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں کسی دوسری شکل میں پورا موجود، جکڑا ہوا ہے پوری نوع انسانی کو۔ ذرا سا کچھ فرانس اور کچھ چین ابھی ان کے شکنجے سے باہر ہیں، اور پورا زور لگ رہا ہے اس وقت۔ بیکر صاحب کے دورے چین کے ہوئے اور خود بش صاحب پہنچ گئے فرانس۔ کسی طریقے سے ان کو بھی یہ دو ہارڈ نٹس رہ گئے ہیں، باقی یہ کہ معاشی طور پر پورا تغلب اور پورا جو ہے تمکن، غلبہ ہو جانا چاہیے۔ نیو ورلڈ آرڈر یا جو جیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا، یہ سب کچھ جو ہے آخر کس بنا پر؟ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج نصیب ہوگا، قومیں ابھریں گی اس کتاب کی بنا پر، گریں گی اس کتاب کی بنا پر۔ گویا کہ یہ اقوام کی قسمتوں کی میزان ہے، ایک طرف حدیث کے یہ الفاظ، دوسری طرف مشاہدہ یہ۔ تو ایک خلجان رہا، اگرچہ میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا لیکن رہتا تھا۔ آخر اگر حضرت ابراہیم کا بھی معاملہ قرآن مجید میں آیا ہے تو انہوں نے بھی درخواست کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، مانتا ہوں، لیکن ذرا دل کا اطمینان میں چاہتا ہوں، کوئی خلجان نہ رہ جائے، پوری طرح دل ٹھک جائے۔ تو اس درجے میں اگر کبھی ہمارے دل میں بھی ایک پیدا ہو جائے کوئی پیاس تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ علم کے بڑھنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ جب ریکنسٹرکشن کا میں نے مطالعہ کیا، علامہ اقبال کے خطبات، وہاں مجھے اس کا جواب ملا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ویسٹرن کلچر کا بھی انر کور جو ہے وہ خالص قرآنی ہے، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، ان کو بھرپور طریقے پر وہ بروئے کار لائے۔ قرآن نے جس علم کو خلافت کی بنیاد قرار دیا ہے، کو انہوں نے پرسو کیا، اس میں ارتقا کیا، اس میں ترقی کی، اسے پروان چڑھایا۔ یہ علم بھی در حقیقت ہے تو اسی علم کا ایک حصہ جس کو قرآن مجید اس اہتمام سے خلافت انسانی کی اصل اساس قرار دے رہا ہے، وہ تو علم الاسماء ہے۔ اور اس علم الاسماء میں اشیاء کے خواص، پراپرٹیز آف دی میٹر، اور فزیکل لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، آخر یہی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے دریافت کیا ہے، اور ان دریافت کے نتیجے میں
جو بھی سائنٹیفک ارتقا ہوا، ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی، تو یہ اسی پر عمل ہے در حقیقت. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. باقی جو چیزیں ان کے اندر اضافی آ گئی ہیں، ان کی تہذیب میں جو چیزیں کہ اس آسمانی ہدایت کے منافی آ گئی ہیں، ان کو اس وقت اپنے ذہن سے خارج کر دیجیے. لیکن یہ ترقی، یہ غلبہ انہیں اگر ہوا ہے تو یہ اسی علم اسماء. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، رجا، امید. اب دیکھیے، نوٹ کیجیے، امید کس کو ہوتی ہے؟ نیک آدمی کو ہوتی ہے. اور بدکار کو تو خوف ہے کہ مجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن جس کا کانشنس کلیئر ہے، جس کے اندر ضمیر اس کا جو ہے وہ صاف ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے، تو وہ تو امیدوار ہوتا ہے کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں، کب مجھے وہاں خوش آمدید کہا جائے، کب وہاں مجھے خلعتیں دی جائیں، نوازا جائے، انعام و اکرام سے مجھے نوازا جائے. تو وہ تو امیدوار ہوئے نا. اہل ایمان امیدوار تھے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. وہ مطمئن رہے، یہ ری ایشورنس ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت، اجل کہتے ہیں مقرر شدہ وقت. اجل ہماری موت کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، اجل ہے. فإن اجل اللہ لآت. وہ جو ملاقات کا وقت معین ہے وہ آ کر رہے گا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، شیطان کو چھوٹ ہے، وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے. جس وقت بلال سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یا خباب الارض لیٹے ہوئے انگاروں کے اوپر جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، پی رہے ہیں اندر ہی اندر، کڑوے گھوٹ کر رہے ہیں، شیطان آ کے کان میں پھونک مار سکتا ہے. کیا پتا آخرت ہوگی کہ نہیں. یہ زندگی تو نقد ہے، یہاں کا عیش بھی نقد اور سزا بھی نقد. یہ آخرت تو ادھار ہے، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر یہ ہو گیا تو ساری استقامت ختم ہو جائے گی. پھر کس لیے کھڑے رہے، کس لیے جھیلے؟ کیوں نہ دنیا میں وہ روش اختیار کریں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی. دنیا میں آرام سے گزارو. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. عیش کی فکر کرو جو بھی کر سکتے ہو، جس طرح سے بھی حاصل ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، سچ سے ہو، جھوٹ سے ہو. عیش کرو. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ بات آئے گی، نہیں، ان اجل اللہ لآت. فرشتہ بھی آ کر کان میں پھونک مارے گا، نہیں بلال، ثابت قدم رہو، وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا.